رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ربیع الاول کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی جو وجہ وجود کائنات ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے، خاص طور پہ جس طرح سے ہم نے جب اس کا آغاز کیا اس ٹرانسمیشن کا، تو پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس موضوع پہ گفتگو کی۔ اس کے بعد ولادت باسعادت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی اوائل جو تھے، جو کہ لڑکپن کا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد آج ہم جو خاص جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صادق اور امین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ یعنی جس طریقے سے یہ عقد ہوا، عقد مبارکہ ہوا، یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ابتدائی زندگی مبارک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے بہت، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ شفقت نہیں برتی جاتی تھی، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یتیم بھیجا، اور اس کے بعد جو مرتبہ عطا کیا تو ساری دنیا کے لیے یہ مثال بنا دی کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیموں سے بہت ہی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدائی برس میں تھے، عمر مبارک کے ابتدائی برس تھے، اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی جو پرورش ہے اس کا ذمہ لیا حضرت ابو طالب نے۔ لیکن حضرت ابو طالب کثیر الاولاد ہونے کی وجہ سے کوئی بہت متمول شخصیت نہیں تھے، لیکن پھر بھی سرپرستی حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں سے مقابلہ کیا جس میں کفار مکہ تھے۔ یعنی یہاں مجھے ایک چیز کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ جس وقت مدینے سے ایک قافلہ آیا تھا، اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، جو خطبات پیش کیے گئے تھے اس میں حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے صاف فرما دیا تھا کہ اہل مدینہ یہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں دعوت دینا جو ہے وہ کسی سرخ و سیاہ آندھی سے کم نہیں ہے، اور آج تک میں نے اپنے بھتیجے کی اس طرح حفاظت کی ہے، تو اگر یہ ذمہ تم لوگ لیتے ہو تو تب میں اجازت دوں گا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ ہجرت کر سکے۔ بہرحال اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور پھر حضرت بی خدیجہ الکبریٰ جو کہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جو عرب کی متمول ترین خاتون ہیں، اور متمول ترین خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ کئی جو عرب کے سرداران ہیں وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سامان تجارت لے کر، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت ہے وہ لے کر جاتے ہیں، ساتھ میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ ان کے ساتھ ہے، اور سامان تجارت بیچ کر واپس آتے ہیں تو اس قدر منافع ہوتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنے غلام سے یعنی میسرہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ سامان کی فروخت میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے؟ تو میسرہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ ہر چیز کا عیب پہلے بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس قدر برکت دیتا ہے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور آپ کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ بذات خود پیغام بھیج دیتی ہیں شادی کا۔ اور یہ جو نکاح ہوتا ہے اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 25 برس ہے۔ حضرت خطیب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی ہیں، اور یہ جو جوڑا ہے یہ کائنات کا خوبصورت ترین جوڑا سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ بھی گفتگو کریں گے ناظرین، اور حضرت خطیب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی آج کی اس نشست میں بیان کریں گے، لیکن اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم خوش السلام آمدید ورحمۃ کہتے ہیں اللہ، بہت شکریہ۔ قاری فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی، آپ نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، یعنی قاری فیصل چشتی نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں سورہ قلم کی آیات 1 تا 7 کی تلاوت فرمائی ہے قاری فیصل چشتی نے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں مجنون کون تھا۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے، اور اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا اب باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی ان نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور آج کا ایوارڈ نہیں، بڑے مطلب جب میں نے اپنی یعنی یہ جو ہوسٹنگ ہے اس کا آغاز کیا تھا، تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب میں ان کا نام لیا کرتا تھا 2003 میں، اس وقت بھی یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں شمار ہوتے تھے، اور اب ماشاءاللہ مختلف جو نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں اس میں منصفین میں سے ہوتے ہیں، زبردست جو اساتذہ اکرام ہیں ان کا ساتھ ان کو ملا۔ اقبال عظیم صاحب، قاری ویزر قاسمی، جس کی وجہ سے خود بحیثیت نعت کو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، حرف معطر ان کا کلام منظر عام پہ آ چکا ہے، اور شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں جی سر۔ بہت بہت شکریہ، اور اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اور ہم یہ بھی یہاں بتانا چاہیں گے کہ شکیل بھائی جلد جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ کل مائک میں بتائیے گا سر، کل کی شب آپ جی انشاءاللہ عمرے پہ روانگی، تو بس الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہم آپ سے التماس کریں گے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ اس چینل کے لیے آپ نے دعا جی کرنی بے شک انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہوں گی، آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ اللہ اور ہم تعالیٰ سب میری کا، اس حاضری کو اپنی ہماری بارگاہ ٹیم میں کا اگر آپ فردن نام نہ لے قبول سکیں فرمائیں۔ تو اجتماعی طور پہ جی روزہ جی رسول پہ انشاءاللہ، کم از کم سلام ضرور پیش کر جی دیجیے گا۔ انشاءاللہ بالکل۔ جی، درخواست کروں گا آپ سے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی۔ اللہ اللہ کرو صدا، اللہ 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 کرو صدا، اللہ 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 کرو صدا، اللہ ابتدا اللہ انتہا، اللہ ابتدا اللہ انتہا، اللہ 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 کرو صدا، اللہ ابتدا اللہ انتہا، اللہ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا، اللہ خود بخود کام بن گیا، اللہ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، کیا کہنے حمد کوئی کہے
تو کیا اللہ، کیونکہ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ۔ اور شعر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، شرک و الہاد سے بچے رہیے، شرک و الہاد سے بچے رہیے، کیونکہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دلے حسین شکیل، جھوم اٹھا ہے دلے شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، اللہ اللہ کرو صدا اللہ، ابتدا اللہ انتہا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور آپ کا اپنا تحریر کردہ، بالکل بالکل، تو مقطع سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کا کلام ہے۔ ناظرین، یہاں اب ہم کچھ دیر کا توقف کرنا چاہیں گے، یعنی وقفہ لینا چاہیں گے، لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو اسپانسرز شامل ہیں، ویسے تو اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، دوحہ جیولرز جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، یہ ڈی جے جو رکھا ہوا ہے، یہ میں اس کو یہ بھی دکھا دوں، یہ دوحہ جیولرز جو ہے یہ اس کا گفٹ ہیمپر ہے۔ ایاز میمن موتی والا نے آج ہمارے لیے بہت سارے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں، اس کے علاوہ مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس ہیں، اور دوحہ جیولرز کی جانب سے بائک بھی ہوگی، یونیک موٹر سائیکل اور یونیک بیٹریز کا ہمیں تعاون حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنگز بلڈرز کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ کنگز بلڈرز جو کہ ایک بڑا زبردست نام ہے تعمیرات کے شعبے میں، کنگز کے بہت پروجیکٹس ہیں اور بڑے کامیاب پروجیکٹس ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو پروجیکٹ اس وقت ان کا چل رہا ہے جس میں بہت اوپن ایریا موجود ہے اور بڑا زبردست، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو کنگز کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ ڈریم بازار .pk جو تھرفٹ بازار ہے، جہاں 50 روپے سے لے کر 1000 روپے تک کے کپڑے موجود ہیں، جو کہ ایک چھت کے نیچے موجود ہیں، اس میں بھی بڑا رش دوبارہ سے کھل گیا، بہت شدید قسم کا رش ہوتا ہے، اس کے گفٹ واؤچرز ہمارے پاس ہیں 5000 کے، تو اس طرح اجوا کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ان نشریات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، قصیدہ برد شریف پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انبیاء سب ملتمس کے تاکہ مل جائے انہیں انبیاء سب ملتمس کے تاکہ مل جائے انہیں ایک چلو بغیر سے یا قطرہ از غبر کرم And all of them, the prophets alayhim salam, obtained from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam his bounties like a handful of water from the ocean or a sip from continuous rains. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اپنے گھر مرتبہ پر سب کھڑے گے روبرو اپنے گھر مرتبہ پر سب کھڑے گے روبرو جیسے نقطہ غرب میں اعراب لفظوں میں بہم And they all, prophets alayhim salam, stopped before him at their assigned limits, either like a point of knowledge or to gain a piece of wisdom from the wisdom of the holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صورت و سیرت میں ہے سرکار عالی مرتبت صورت و سیرت میں ہے سرکار عالی مرتبت اس لیے ان کو کیا حق نے حبیب محترم For he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is the one who was perfected outwardly and inwardly. And then Allah Almighty
the creator of all creations, chose him as his the most beloved. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی عالم میں نہیں ان کا محاسن میں شریک کوئی عالم میں نہیں ان کا محاسن میں شریک حسن میں جو غرق اس کا فرد کلا ینقسم There is no equal to him in his magnificence. The jewel of superiority, dignity in him is inseparable and indivisible. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حد نہیں ہے کوئی حضرت کے کمال و فضل کی حد نہیں ہے کوئی حضرت کے کمال و فضل کی ہو بیاں کس منہ سے توصیف شہ خیر الامم For verily, the excellence of the Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam has no limits. Therefore, a speaker or admirer might be able to express with his mouth. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. عقیدت ناز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف, اس کی تاثیر اور خاص طور پہ ماہ ربیع الاول میں اس کا بار بار ورد کرنا باعث رحمت ہے, باعث فضل خدا ہے. بہرحال ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں, بہت خوبصورت انداز میں مختلف موضوعات پہ
جو ہے گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام خوش ورحمۃ آمدید اللہ. کہتے تھینک یو سر. اور شکریہ. ناظرین شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناطقہ ہیں, خوش رہیں ناطقہ ثناء ہیں. مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تاجر اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سال شروع ہوتے ہیں یعنی 25 سال کے بعد کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارکہ جو ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے, کیا فرمائیں گے سر؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بچپن مبارک جس عنوان سے گزرتا ہوا پھر آپ بلوغت کی طرف تشریف لے جاتے ہیں, تو آپ بحیثیت ایک تاجر کے جب آپ نے 18 سال کی عمر کے بعد اپنا سلسلہ تجارت جب شروع کیا مکے سے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہر شعبے کے اندر دیکھا جائے تو کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر زندگی کے ہر گوشے میں امت کو ایک ایسا درس دیا جو آج قابل تحسین ہے. بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو حضور کے ہر اٹھنے والے قدم کو دیکھا جائے تو یقیناً آج اگر انسان ان قدموں کی عکاسی کرے, ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوشش کرے, آگے بڑھے, تو یقیناً ایک وہ اچھا بہترین مسلمان معاشرے کے اندر ثابت ہو سکتا ہے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بے شمار آپ کی زندگی سے, آپ سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات طے ہوئے وہ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا عملی ثبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت یعنی شام کے سفر تشریف لے جاتے تجارت کی غرض سے, جو آپ کے حلقے کے اندر لوگ ہوتے تھے آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات سے ایسا کردار پیش کیا, چاہے وہ مزدور کی حیثیت ہو, چاہے وہ تاجر کی حیثیت ہو, چاہے وہ غلام کی حیثیت ہو, چاہے وہ آقا کی حیثیت ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اپنے آپ کا جو کردار پیش کیا تھا, تو لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر, آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر, آپ نے حسن عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کی غرض سے آگے نکلے تو جیسے جیسے معاملات آگے کرتے گئے تو یقیناً سامنے جو آپ کے تھے وہ یہودی اور نصرانی کے قسم کے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تجارت کے اندر تھے. جب وہ غیر مسلم لوگ آپ کی تجارت کے اندر دیانت دیکھتے تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ ہمارے اندر رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیسے کردار کو پیش کر رہے ہیں, تو یقیناً واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں, صرف ان کے عمل کو دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب وہ آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اندر رہے, اب ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے اندر جو سختیاں پائی جاتی ہیں, بہت پابندیاں پائی جاتی ہیں, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے جو اسلام کو دعوت دی, جو اسلام کو پیش کیا, دنیا والوں کو پیش کیا, تو لوگوں نے اسلام تو ایک طرف, لیکن حسن عمل جب دیکھا آپ کی دیانت کے اعتبار سے, آپ کی سخاوت کے اعتبار سے اور آپ کے حسن عمل کے اعتبار سے, تو لوگ اسلام کو ایک گلدستے کی شکل میں دیکھ کر اور دل چاہتا تھا کہ ہم بس اسلام قبول کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے اندر رہ کر
اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کو نقش کر دیا۔ بے شک بے شک۔ اب مفتی صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ عرب کی متمول ترین خواتین میں جن کا شمار کیا جاتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام مال و دولت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی، جی بالکل۔ اور وہ دور خاص طور پہ چاہے وہ شیب ابی طالب کا دور ہو یا اس سے قبل کا دور ہو، کبھی اف تک نہیں کیا اسلام کی راہ میں دولت خرچ کرنے سے۔ کیا فرمائیں گے؟ سیدہ خدیجہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا از روئے تجارت کے اتنی مالدار، اتنی امیر کبیر خاتون تھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا فرمایا تھا آپ کو، اگر یہ مال اس وقت عرب کو بٹھا کر بھی، خدیجہ پاک اگر ان کو بٹھا کر اگر وہ اپنا مال خرچ کرتی رہتی تو صدیاں بیت جاتی، مال خرچ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ یہ وجہ یہ تھی کہ وہ بھی سیدہ پاک جو تھی دیانت پر بہت امین تھی، بے شک۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید پاک کا حلقہ نصیب فرمایا۔ واہ۔ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، سیدہ پاک نے جب دیکھا اور ساری صفات ان کے اندر موجود تھی۔ بالکل بے شک، اور بڑی فہم و فراست والی خاتون تھی۔ اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اور ایک واقعہ بھی آپ کو بریک سے آنے کے بعد میں سناؤں گا کہ کس طریقے سے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھپ گئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی اشرفیاں تھیں۔ میرا ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہیڈ لائن بریک ہے، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری خصوصی درخواست پہ اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ظہیر الحسن نقوی صاحب، جو کہ خطیب روضہ امام حسین ہیں، اور سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم آغا ظہیر الحسن نقوی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست پہ وقت نکالا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بسلسلہ ولادت باسعادت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین سمو آمین۔ علامہ صاحب ہماری خصوصی نشریات ہیں ماہ ربیع الاول کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہماری ٹرانسمیشن کے توسط سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیاں گزاریں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ شریک ہے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ نبی خدا کی ذات جو ہے وہ وجہ مشترک ہے اللہ کے ملائکہ اور مومنین کے درمیان کہ ان پر درود بھیجا جائے۔ خود نبی پاک کے متعلق جو رسول خدا کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جہاں پر یہ درود بھیجنے کے لیے وجہ مشترک ہیں، اور حالانکہ اس میں وہ بھی شریک ہے جو خود وحدہ لا شریک ہے، بے شک تو سب سے پہلا پیغام عالم اسلام کو یہ ہے کہ ہم وجود بابرکات نبی پاک سے استفادہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے درمیان یونٹی کو، اتحاد کو قائم کریں، وحدت کو قائم کریں، ان کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے نہ فقط یہ کہ اپنے اندر بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی یہ پیغام دیں۔
ہمارا آئیڈیلی گول تو یہ ہونا چاہیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر یعنی اپنے کرداروں میں ڈھال کر دنیا تک اس طرح سے پہنچائیں کہ یہ وجہ مشترک انسانیت اور بشریت ہو جائے، یعنی جو غیر مسلم ہیں جن کو نہیں پتہ ان تک بھی تعارف جو ہے وہ پہنچ جائے، وہ بھی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اپنے گھر سے کیا جائے، اپنے کردار سے کیا جائے، اپنی ذات سے کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے مجتہدین جو ہے خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ ولادت میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، 9 ربیع الاول بھی ملتی ہے، 12 ربیع الاول بھی ملتی ہے، 17 ربیع الاول بھی ملتی ہے، مختلف تاریخیں ہیں۔ اس کا حل کیا نکالا کہ ہم جو ہیں وہ امام خمینی کے فرمان کے اوپر اپنے مجتہدین کو مانتے ہوئے ہفتہ وحدت مناتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پورا ہفتہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جس کے حساب سے بھی جو بھی تاریخ ولادت ہو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ رحمت للعالمین اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، یعنی آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں نازل کیا اس کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا، اسے لیلۃ القدر قرار دیا، وہ اتنی بابرکت رات ہے۔ تو تصور کیجئے جس قلب پر قرآن نازل ہوا وہ کتنا بابرکت ہوگا، وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو اس نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کے دن، ظہور کے دن، ان کی ولادت کے دن حق بنتا ہے کہ پورا ہفتہ یونٹی کا بنایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، ان کی سیرت و کردار کو ڈسکس کیا جائے، نوجوان نسل تک پیغام پہنچایا جائے، اور آج کے تمام تر میڈیاز کو یعنی تمام تر پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے گوشہ و کنار میں ان کی زبان میں رسول خدا کا فخر کے ساتھ پیغام پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ آغا صاحب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ کیا فرمائیں گے سر؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں رحمت للعالمین، یہ جو عالمین کا ٹائٹل ہے، یا تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بے شک جو کہ پورے عالمین کا رب ہے۔ تو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہاں کے لیے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود نبی پاک رحمت وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کو خلق ہی خدا نے ان کے وجود بابرکات سے کیا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، مطلب ان کی سیرت و کردار رحمت ہے کہ جب بھی انسان خوشبختی چاہتا ہے اور جو مقصد تخلیق انسانی ہے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ اس طرح سے رحمت ہے کہ یہ ہمارے لیے سیرت ہیں، عملی نمونہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس راستے پر چلا کر اس منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ وَإِلَّا انسان گیچ ہوتا، گم ہوتا، کیا کرے، کیسے جائے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ، اس پر کیسے چلنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، رضائے خدا کیسے حاصل کرنی ہے، قرب خدا کیسے حاصل کرنا ہے، خوشنودی خدا کیسے حاصل کرنا۔ رحمت ہے یعنی مزاج خدا کو جانتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے متعلق اگر جاننا ہو کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہو تو بہترین رحمت کیا ہے؟ خطبہ شعبانیہ رسول خدا، کیونکہ وہ اللہ کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اپنی سچی زبان سے کہ خدا کو راضی کیسے کرنا ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کیسے کرنی ہے، خدا کا قرب حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ رحمت ہے، وجود رحمت ہے، سیرت رحمت ہے، ان کی گفتگو رحمت ہے، ان کی حدیث فرامین رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو ان کے معاملات رحمت ہے، دشمن سے ڈیل کیسے کرنی ہے، دوست سے ڈیل کیسے کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا، عملی طور پر جو نبی خدا نے کر کے دکھایا ہے، یہ سراپا وجود رحمت ہے۔ ہاں یہاں پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بھیج دیا، تو ایک میسج بھیجنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ریسیو کرنے والے کی۔ اب اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیج دیا تو ریسیونگ اینڈ پر ہمارے پاس بھی تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی وائرس فری ریسیور ہونے چاہیے نا، ہمارا بھی تو دل پاک ہونا چاہیے نا، تاکہ اس رحمت کو وصول کر سکیں، تاکہ اس رحمت کو قبول کر سکیں اور اپنے وجود میں ڈھال کر
دوسروں کے لیے باعث رحمت بن سکیں، ایک وائی فائی سگنل کی طرح کہ پہلے ہم سگنل لیں پھر دیں، رحمت کو لیں پھر اس کو نشر کریں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت و کردار کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، اپنے وجود میں امپلیمنٹ کریں، پھر انسانیت اور بشریت تک پہنچائیں۔ یہ سراپا وجود رحمت پروردگار ہیں انسانیت، بشریت اور کائنات کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آغا صاحب، مجھے بتا دیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، آخری خطبہ دین کی تکمیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، سیرت طیبہ اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، کیا کہیں گے، کس طرح سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ایک کمپلیٹ لاہ عمل ہے، جس میں ڈسکریمنیشن فری سوسائٹی کی رسول خدا نے بات کی ہے، خواہشات پروردگار کی بات کی ہے، اور ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے اس کی بات کی ہے۔ اور یہ جو فرمان رسول خدا ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ گائیڈ لائن ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر میں سب سے پہلے یہ سوال کروں کہ رسول خدا سے، یا رسول اللہ آپ اپنا امامہ چھوڑ کے گئے ہیں، آپ اپنی نالین چھوڑ کے گئے ہیں، آپ اپنی آباد چھوڑ کے گئے ہیں، مسجد نبوی چھوڑ کے گئے ہیں، ممبر مسجد چھوڑ کے گئے ہیں، اور بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، تو یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، فقط دو گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ چھوڑی وہ جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے۔ تو جن کو ساتھ لے کر آئے تھے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ صرف قرآن اور اہل بیت ہیں، باقی سب یہاں سے جڑے ہیں ان کے ساتھ نا۔ تو یہ بھی رسول خدا نے فرما دیا کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، سبحان اللہ۔ اور یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے۔ اسی کا فلسفہ یہ ہے کہ نوک نیزہ پہ حسین ابن علی نے تلاوت قرآن کر کے ثابت کیا تھا کہ جو میرے نانا کا فرمان تھا کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو مرنے کے بعد بھی یہاں پر نہ قرآن حسین سے جدا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے، تو یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر چلتے ہوئے آج میں پھر یہ بات عرض کروں گا، مسلمانوں تک محدود نہیں، انسانیت اور بشریت کے لیے پریکٹیکل اگزامپل بنے، اور تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسلام کا نمونہ بنے، اور دیٹ ول بی دی بیسٹ رسپانسبلٹی، اور یہی قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں جو اس وقت جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ سے رحمات کو سمیٹنا چاہتے ہیں رحمت اللہ العالمین کے صدقے میں، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہیں پر سمجھنے کی کوشش کریں پیغام محمد مصطفیٰ کو، تاکہ دل مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ قیامت کے دن رحمت للعالمین کی شفاعت ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمارے جو اس پروگرام میں شرکت کی۔ آغا ظہیر الحسن نقوی صاحب جو کہ خطیب روضہ امام حسین ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس آج کی ٹرانسمیشن میں ویڈیو لنک پر شریک تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو کوئز سیگمنٹ ہوگا، علم و آگہی وہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد نعتیہ مقابلہ بھی پیش کیا جائے گا، راو کرامت ثناگر جو ہیں وہ یہ مقابلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون، یہ جو ماہ ربیع الاول کی ہماری خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علم و آگہی جو سیگمنٹ ہے جس میں کہ کوئز مقابلہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں جو کہ اس وقت کوئز مقابلے کے لیے تیار ہیں، مختلف اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا، یہ مختلف اسپانسرز سے جو ہے ان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں دوحہ جولرز کا تعاون ہمیں حاصل ہے، اس کے علاوہ مزیدار حلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں،
کنگز بلڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یونیک موٹر سائیکل ہمارے ساتھ موجود ہیں، یونیک بیٹریز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اجوا کوکنگ آئل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ واؤچرز بھی ہیں dreambazar.pk کے جو کہ ہمارے پارٹیسپینٹس کو دیے جائیں گے. تو یہ وہ اسپانسرز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے مقابلے کا آغاز کریں، آئیے اپنی ٹیموں کا تعارف میں آپ سے کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام محمد احسن ہے اور میرا تعلق ایجوکیشنل سسٹم سے ہے. اوکے جی، آپ کا نام؟ میرا نام احسان اللہ ہے، میرا تعلق سگریٹ ہارٹ سیکنڈری اسکول سے ہے. اوکے، اب بڑھتے ہیں ناظرین ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی. میرا نام محمد اسلام ہے اور میرا تعلق ہے دی گارڈین اسکول سے. میرا نام محمد عمران ہے اور میرا تعلق گارڈین اسکول سے ہے. اوکے جی، ٹیم سی اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام ذیشان خان ہے اور میرا تعلق کیلپ کامران انگلش لینگویج پوائنٹ سے ہے. اوکے، اچھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مقابلے کے 2 راؤنڈز ہیں. پہلا راؤنڈ جو ہے چوائس راؤنڈ ہے. چوائس راؤنڈ میں مختلف چوائسز دی جاتی ہیں. ٹیم اے سے ہم آغاز کریں گے. ہر سوال کے جواب میں 3 سے 4 چوائسز دوں گا اور اس کے بعد جو ہے جواب پوچھا جائے گا. جو پہلے راؤنڈ میں چوائس راؤنڈ میں 2 ٹیمیں زیادہ اسکور کریں گی وہ جائیں گی ہمارے نیکسٹ راؤنڈ یعنی فائنل راؤنڈ میں. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں ٹیمیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ مجھے بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب اپنی کفالت میں لیا؟ بوقت وفات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوقت وصال حضرت عبد المطلب، یا بوقت وصال حضرت زبیر؟ بوقت وفات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. 10 پوائنٹس آپ کو دیے جاتے ہیں. ٹیم میں آپ میرا دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا سفر جو ہے غیر ملکی سفر کس ملک کا کیا تھا؟ آپ کو آپشنز دیتا ہوں، یمن، عراق یا شام؟ ملک شام. ملک شام بالکل درست جواب ہے. اور یوں 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا اور آخری سوال اس راؤنڈ کا آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 10 سال، 11 سال یا تقریباً 12 سال؟ تقریباً آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے تقریباً 12 سال عمر تھی. اور یوں 20 پوائنٹس کے ساتھ یہ جو راؤنڈ ہے یہ ٹیم اے کے ساتھ اختتام پر پہنچتا ہے. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ جی بالکل تیار. پہلا آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ بحیرہ جو تھا وہ کس مذہب کا پیروکار تھا؟ بحیرہ راہب. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی آپشن دیتا ہوں، یہود یا زرتشت یا پھر عیسائی. جی زرتش. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے عیسائی. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے سفر شام میں جس بحیرہ نامی راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی اس کا اصل نام کیا تھا؟ تربیس، عزیز یا جرجیس؟ جرجیز. جرجیز بالکل درست جواب ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ آپ کو چوائسز دیتا ہوں، جنگ قیس، جنگ فجار یا جنگ کنانا؟ جنگ کنانا. جی جنگ کنانا. جنگ کنانا بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کا یہ جواب درست ہوتا ہے اور آپ نے 3 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے، 2 کا درست جواب دیا. ٹھیک ہے، تو 20 پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے بھی. اور اب بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ جب یہ جنگ کنانا ہوئی تو اس وقت اس جنگ کنانا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 12 سال، 14 سال یا 15 سال؟ 15 سال. بالکل درست جواب ہے، آپ نے صحیح جواب دیا. اور اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. اب مجھے بتائیے گا کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ مطہرہ کے
والد جو ہیں وہ انتقال پا گئے تھے، فوت ہوئے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت میمونہ رضی اللہ مجھے تعالیٰ عنہ۔ افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ سے میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا، معاہدہ حلف الفضول، ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر مجھے معاہدہ امن کے مقابلے میں سرخ اونٹ پیش کیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، یہ الفاظ کس کے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، حضرت حارث بن عبد المطلب کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل درست جواب ہے، اور یوں آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، اور اب جو ہے ٹائی تینوں ٹیموں کے درمیان ہے، تو ایک ایک سوال جو ہے وہ میں تینوں ٹیموں سے کرنا چاہوں گا تاکہ اس ٹائی کو بریک کیا جائے۔ ایک ٹیم، میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس میں چوائس نہیں دوں گا میں، کیونکہ اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ بی ٹیم کی طرف جائے گا۔ وقت محدود ہے، مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے۔ ٹیم بھی آپ کو اندازہ ہے؟ کیا آپ سوال رپیٹ کر سکتے ہیں؟ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ سال۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے جی۔ ٹیم سی؟ تقریباً 10 سال۔ مجھے افسوس ہے آپ کا بھی جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے 35 برس۔ اب میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ معمار خانہ کعبہ کہاں سے لایا گیا تھا، کس ملک سے لایا گیا تھا؟ چوائسز میں دے دیتا ہوں ورنہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ٹیم میں آپ سے سوال ہے، چوائس ہے مصر، مصر، یمن یا روم؟ سوال دوبارہ دہرائیے گا۔ معمار خانہ کعبہ کو، یعنی جب قریش نے پاک مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت معمار کہتے ہیں بنانے والے کو، جو آج کل ہمارے یہاں میسن کہلاتا ہے، اس کو کہاں سے لایا گیا تھا، کس ملک سے؟ جی مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہے۔ اور اب میں بڑھتا ہوں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی، آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ تعمیر کعبہ کے دوران عرب کے سرداروں میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بت حبل نصب کرنے پر، بت منات نصب کرنے پر، یا حجر اسود کی تنصیب پر؟ بت کے اوپر۔ جی بت۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے۔ ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب۔ ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کس سردار نے جھگڑے کا فیصلہ کروایا تھا؟ ولید بن مغیرہ، امیہ بن مغیرہ، یا حارث بن عبد المطلب؟ امیر بن مغیرہ، دوسرا آپشن۔ امیہ بن مغیرہ درست جواب مانتا ہوں میں، آپ کا جواب درست ہوتا ہے۔ آپ تو اب آگے ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج جو دوسرے راؤنڈ میں جاتی ہے۔ ٹیم اے، آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا سرداران عرب نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارا تھا جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے، جب یہ خانہ کعبہ کی تنصیب کا مسئلہ تھا اور جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی خانہ کعبہ کی اس حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ حل کرے گا؟ اور میں آپ کو آپشن دوں، آپ سے جاننا چاہوں گا نیک، صادق یا امین؟ صادق۔ جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے امین۔ اگر آپ امین کہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ چلیں جی، اب ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے۔ ٹیم بھی مجھے بتائیے گا کہ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ تعمیر کعبہ سب سے پہلے کس پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر، جو اصل اللہ کا گھر تعمیر کیا، وہ کس نبی نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے۔ اور ناظرین، اس طرح یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کا جو یہ راؤنڈ ہے، اس کا فرسٹ راؤنڈ، جو آنے والی جو ٹیم ہے فائنل راؤنڈ میں، وہ ہے ٹیم بی اور ٹیم سی۔ ہمیں ٹیم افسوس ہے آپ ہمارے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال ٹیم بی اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے مزید سوالات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر
किस नबी अलैहिस्सलाम ने की थी? حضرت ابراہیم علیہ दूसरी السلام. दफ़ा जी, حضرت ابراہیم علیہ हज़रत السلام. इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यूं नाज़रीन 10 पॉइंट्स होते हैं, टीम भी आपके। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मुझे बताइएगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का खिताब कुरैश ने किस उम्र में था? मुझे अफसोस है आप जवाब नहीं दे सके। सही जवाब है 35 बरस की उम्र में। और अब आपसे मेरा दूसरा सवाल है, मुझे बताइएगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले हाथियों के लश्कर ने, अब्रहा जो उसका लश्कर था वो आया था जिसने खाने काबा पे हमला किया था, जिसकी वजह से इसे आमुल फील कहा जाता है। कितने दिन पहले ये वाक़या पेश आया था? 40 दिन पहले. मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ, सही जवाब है 50 दिन पहले। ठीक है जी, तो यूं आपके 3 सवाल हैं मुकम्मल होते हैं। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। टीम सी आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। जी, मुझे बताइएगा कि बैसत से कबल अरसा दराज तक कौन सा शहर बदल अमीन कहलाया करता था? मदीना, मक्का या खैबर? मक्का। मक्का बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया। और अब हम बढ़ना चाहेंगे टीम सी आपके साथ दूसरे सवाल की जानिब। और आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि उस ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रिवाज था कि गौर व फिक्र के लिए लोग जो है वो किसी ऊंची जगह पे या किसी तन्हाई की जगह पे चले जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले जाते थे गौर व फिक्र के लिए? जी, गार हिरा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये भी आसान सवाल है। मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गार हिरा में क्या किया करते थे? वो एक तौर पे मतलब तज़किया करते थे, सोचते थे, गौर व फिक्र करते थे। और तो मतलब आज के ज़माने में जैसे मेडिटेशन एक कह सकते, तो वो जिक्र किसका किया करते? जिक्र मतलब अल्लाह, मतलब अपने आप के अंदर। चले मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, जिक्र इलाही किया करते थे, अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 3 में से 3 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं, तो इसलिए आपको जो है वो दोहा ज्वेलर्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। थैंक यू। ठीक है जी। और मज़ेदार हलीम की जानिब से टीम बी को ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। ठीक है जी। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये जो क्विज़ मुकाबले का सेगमेंट है ये अपने अख्ताम पर पहुंचता है। इल्मो आ गई सेगमेंट, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो राव करामत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि बज़्म सनागर जो सेगमेंट है मुकाबला नातख्वानी वो पेश करेंगे। कहीं न जाइएगा, देखते रहे हमारे खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लिल आलमीन या रहमतुल्लिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ट्रांसमिशन रहमतुल लिल आलमीन में वक्त हुआ चाहता है नातिया मुकाबले बज़्म सनागर का, और मैं हूँ राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 7 सितंबर को यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तौर पे मनाया गया है, और आज 50वां यौम के तौर पे मनाया गया, यानी कि गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया गया है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हम तमाम मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह ये अक़ीदा था, ये अक़ीदा है और ये अक़ीदा रहेगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे। और नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। मैं बताता चलूं कि 3 उम्मीदवार नातिया मुकाबले में शरीक हैं, और मेरे बाएं जानिब जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सना ख़ान रसूल, फ़ायज़ा कामरान साहिबा और कारी फैसल साहब और शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं आज के पहले उम्मीदवार की जानिब, जिनका नाम है मोहम्मद सुफियान। जी सुफियान, शुरू कीजिए। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है,
सांस लेता सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। खाक हूँ खाक खाक हूँ खाक खाक हूँ खाक को बिछने की अदा आती है। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद सुफियान। और चलते हैं दूसरे उम्मीदवार की जानिब, जिनका नाम है अहमद रज़ा। जी अहमद रज़ा, शुरू कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है। गुनाहगार हूँ आका। आप कंटिन्यू कर सकते थे पूरा शेर, लेकिन कोई बात नहीं। चलते हैं आज की जो आखिरी उम्मीदवार हैं, कहकशा सुहेल। जी कहकशा, शुरू कीजिए। ए रसूले अमीन ख़तमुल मुरसलीन, ए रसूले अमीन ख़तमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी
سبحان اللہ ماشاء اللہ. منظر پہ لائی واہ 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 کیا بات ہے ماشاء اللہ. بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی کہکشاں سہیل. اچھا کہکشاں سفیان آپ کے بھائی ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اچھا ججز دونوں بہن بھائی آئے, کہیں ایسا نہ کوئی ایک جیتے کوئی ایک ہارے تو گھر میں جا کے لڑائی ہو رہی ہو. کسی نہ کسی کو تو بالکل ایسا ہی ہے. فائزہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں نے محنت کی اپنی جگہ. سب سے پہلے سفیان نے کلام پیش کیا, یاد جب مجھ کو مدینے کی ہوا آتی ہے. کلام بہت خوبصورت ہے لیکن تھوڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں, اور ابھی عمر بھی کم ہے. جیسے جیسے پریکٹس کرتے رہیں گے تو آواز میں پختگی آتی رہے گی. تھوڑے سر بھی کچے لگے ہیں آپ کے, اور محنت کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ احمد رضا نے کلام پیش کیا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کافی محنت کی ضرورت ہے. مقابلے کے لحاظ سے آج بہت کم تیاری لگی, تو آئندہ جب مقابلے میں جائیں تو بھرپور تیاری سے جائیے گا. اور کہکشاں نے بڑا ہی خوبصورت کلام, میرا پسندیدہ کلام, اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں. بہت اچھا پڑھا بیٹا, حق نبھا دیا آپ نے کلام کا. لیکن ایک غلطی جو ہر روز سارے بچے آ کے کرتے ہیں, وہ قاف کو کاف پڑھتے ہیں, وہ آپ نے بھی آج کی ہے. اس پہ تھوڑا دھیان دیں. باقی بہت خوبصورت مرکیاں آپ نے لگائیں کلام میں, بہت اچھا پڑھا. اچھا فائزہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا پسندیدہ کلام پڑھا تو اس کے ایکسٹرا کوئی نمبر ہو, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بچہ آئے تو آپ سے پوچھ کر آ جائے کہ آپ کا پسندیدہ کلام؟ پرفارمنس کے ہی ہوں گے ہمیشہ. پسندیدہ کلام کے کوئی نمبر نہیں ہے ایکسٹرا؟ نہیں, میری پسند پہ صرف یہ رزلٹ منحصر نہیں ہے نا, اس لیے باقی اور دو ججز بھی موجود ہیں. قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ تینوں بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کی ہے. پہلے اور دوسرے پارٹیسپینٹس کا جو سر ہے وہ کافی نیچے رہا ہے, محنت کی ضرورت ہے. باقی کہکشاں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کیا اور بہت انجوائے کرتے ہوئے انہوں نے پڑھا ہے, کافی اچھی جگہیں لگائی ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے کہکشاں کا جو ہے وہ آج نمبر 1 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قاری صاحب کی نظر میں نمبر 1 کہکشاں سہیل ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے شکیل مدنی صاحب؟ ماشاءاللہ سفیان چھوٹے ہیں اور اپنے عمر کے لحاظ سے انہوں نے کوشش کی اپنی, لیکن تلفظ کی ادائیگی بہت اچھی رہی ہے ان کی, جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے, خامی موجود نہیں تھی. اور ہمارے احمد رضا جو ہیں وہ میرا خیال یہ لفظوں کو جو الگ کر کے پڑھنے کا وہ ہے نا, ایک میری جو لفظ ہے نا, میری میں الگ جا رہا ہے, ری الگ آ رہا ہے نا, اس کو ذرا سا اسی طریقے سے ہر حرف جو ہے اس کو 2 حصوں میں منقسم نہیں ہونی چاہیے نا. تو یہ تھوڑا سا توانائی سے, جوش سے ہے نا, تو اور تھوڑا سا اگر آپ سر اس کو اوپر سے لیتے ہیں تو اور زیادہ بہتری آ سکتی تھی, لیکن بہرحال اپنے اپنی کوشش کی. اچھا جو کہکشاں ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھتی ہیں, اور یہاں پر بھی ان کا پرفارمنس بہت اچھا رہا. قاف کی ادائیگی تو آپ کر لیں اس کو, کیونکہ اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ قاف کی درستگی کریں تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھائی بہنوں نے جو ہے اس مقابلے کو اور بلندی تک پہنچا دیا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ بہن جا کے بھائی سے لڑے گی گھر جا کے, کہ بھائی جا کے بہن سے لڑے گا؟ جی نہیں, دونوں کو لڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اس بات پہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ چلو اس میں کمی ہے تو میں اس کی یہ کر دوں. کیوں؟ یہ بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ونر ہیں وہ کہکشاں ہیں. ماشاءاللہ آپ تینوں کے متفق آج کی جو ونر ہے وہ کہکشاں ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو آج آپ کی ونر ہے.
ٹھیک ہے. اور نمبر 1 آپ ہیں, اور سیکنڈ پہ کون ہے؟ سیکنڈ پہ بھائی ہیں ان کے. سیکنڈ پہ بھائی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور تھرڈ جبھی تو پر میں نے ہیں, کہا کہ وہ بھائی بہن مل کر جو ہے اس مقابلے. تھرڈ پہ احمد. آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ یہاں تک تشریف لائے اس لیول تک. کوئی آسان بات نہیں ہوتی لائف چینل پہ کیمرے کو فیس کرنا. جی ہاں بالکل. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹی سی ننھی منی سی بچی جو یہاں پر کلام پیش کریں گی. میں چاہوں گا کہ منال آپ یہاں پر آگے تشریف لائیں, مائک دے دیجیے گا ان کو. مختصر سا بیٹا ایک شعر پڑھیے گا, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا. ہم نے جی پڑھیے بیٹا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں. ٹھیک ہے ملال, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کیونکہ نیوز کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم اپنی آج کی نشریات کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور اب سے کچھ دیر میں جو ہماری آج کی نشریات ہیں ان کا اختتام ہوگا. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ ہیں, شکیل مدنی صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ عقیدت ناز صاحبہ موجود ہیں. مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے, مفتی صاحب آپ سے مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پیغام آپ دیں گے آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی؟ جی ڈاکٹر صاحب, آج کا جو دن ہے بہت اہم ترین دن ہے. جس طریقے سے کہ آج 7 ستمبر ہے, اور 7 ستمبر ہمیں یاد دلاتی ہے 1974 7 ستمبر جو ختم نبوت کا تحفظ کے لیے بے شک آئین پاکستان کے اندر جو قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے جو ہمارے اسلاف نے, بالخصوص امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار پیش کیا, یقیناً وہ قابل تحسین ہے. اور آج الحمدللہ پورے ملک میں بلکہ پورے ورلڈ کے اندر الحمدللہ آج کا دن جو ہے بڑی عقیدت سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, بڑی خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے. تو ہم اپنے ان اکابر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کارنامے کو سر انجام دیا اور باطل قوتوں کے اندر کیل ٹھوک کر ثابت کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو تحریک چلائی وہ انشاءاللہ آج بھی تحریک اپنے جوبن پہ ہے, اور کل بھی انشاءاللہ یہ تحریک جوبن پہ رہے گی. اور ہر شخص کا, ہر امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی اس محبتوں کو نچھاور کرے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. عقیدت ناز صاحب, آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں
سبحان اللہ. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. سبحان اللہ. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ عقیدت ناز آپ کا. اب قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے. برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دل کا خطاب تیرا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی صاحب. اور اب میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے، لیکن اس سے قبل میں بتاتا چلوں گی کیونکہ آج شکیل مدنی صاحب کا ہمارے ساتھ یہ آخری پروگرام ہے، تو کچھ گفٹس بھی میں ان کو دینا چاہوں گا. دوحہ جولرز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے جو آپ دینا چاہوں گا. شکیل بھائی یہ آپ کے ساتھ جائے گا، ایاز میمن موتی والا صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مزیدار حلیم کا یہ ایک گفٹ ہیمپر اور ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک.
اچھا، اب میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اب چونکہ ہماری ان نشریات کا اختتام ہے، تو اگر مجھ سے کچھ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کی درخواست کروں گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی نشریات پسند آئی ہوگی، اور ان نشریات کا آج کی نشریات کا اختتام ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو کہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب شکیل مدنی صاحب۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ بڑوں میں بھی سب سے بڑے ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ رحمت للعالمین یا رحمت